بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پٹھان کارنر۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچاتے رہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، زمین، جائیداد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود رئیس ایک نیک اور ایماندار تھا۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پہ خرچ کرتا۔ رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بڑا مغرور، گھمنڈی اور عیاش پسند تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتا کہ بیٹا، دنیا کے مال و دولت پر تکبر مت کرو، مت بھولو کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے بیٹا اس دولت میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ تیرا صرف کفن ہوگا۔ رئیس کے بیٹے پر دولت اور دنیا کی چاہت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اس پر باپ کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رئیس مر کے بستر تک پہنچ گیا۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور اس کو ایک خط کا لفافہ تھما دیا اور بولا کہ منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے حکم کی تعلیم کی۔ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے رئیس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ خواہش تم ضرور پوری کرو گے۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد رئیس کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کے لاش کو غسل دے دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اس کے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے آیا، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا اور رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا، یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی ایک خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سبھی لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء اکرام سے بات کی اور ان کو روپے پیسوں کی لالچ دی کہ وہ یہ جنازہ پڑھائے، مگر شہر کے کسی عالم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے
कोई चीज़ नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमाए इकराम का हुजूम जमा हो गया। हर एक हैरान था कि ये रईस ने कैसी वसीयत की है। थोड़ी देर में रईस का मुंशी लोगों के सफ़ों को चीरता हुआ रईस के बेटे के पास आया और वो ख़त जो रईस ने उसको दिया था और कहा था कि मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वो ख़त रईस के बेटे को दिया और कहा, आपके बाप ने ये ख़त मुझे दिया था और ये वसीयत की थी कि मैं ये ख़त आपको उस वक्त दूँ जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में हो। रईस के बेटे ने ख़त लिया और उसको खोलकर देखा तो उसमें ये तहरीर दर्ज थी, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर तरीन आदमी था, मगर देख लो आज अपने साथ ये पुराने मोजे भी नहीं ले जा सका। इतनी दौलत होने के बावजूद अपने साथ ये फटे पुराने मोजे भी नहीं ले जा सका। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय कफन के मेरी कब्र में कोई चीज़ नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो मालो दौलत जमा की, सब कुछ दुनिया में ही रह गया। मेरे बेटे, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जो दौलत छोड़ के जा रहा हूँ उससे इस्तिफादा करना, उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, क्योंकि दौलत ने इसी दुनिया में रह जाना है। रईस के बेटे ने जब तहरीर पढ़ी तो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने बाप की लाश से मोजे उतार दिए। नमाज जनाजा पढ़ाया गया। तफकीन के बाद रईस के बेटे ने अपनी तमाम जायदाद गरीबों, मिस्किनों और यतीमों में दे दी और अपने पास रहने के लिए सिर्फ़ एक छोटा सा घर छोड़ दिया। दोस्तों, सच है कि जब इंसान मरता है तो अपने साथ सिवाय कफन के कब्र में कोई चीज़ नहीं ले जा सकता। हाँ, जो चीज़ हमारे साथ जाती है कब्र में वो हमारे आमाल होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।